السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المحكم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت أود فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان بن عفان۔ حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو کل کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات والا کے لیے اور لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ کرام محدثین اعظام اور دیگر تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر کہ جن کی محنتوں کے بعد یہ دین اسلام، دین حق کا، دین توحید ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، ذوالحجہ کا مہینہ جہاں حج کے ارکان، قربانی، یوم عرفہ، ان تمام فضیلتوں کے اعتبار سے بڑا اہم ہے، وہاں ہمیں 18 ذوالحجہ کی تاریخ بھی نظر آتی ہے جس میں خلیفہ راشد، خلیفہ ثالث سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان، سیدنا عثمان غنی، سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا۔ 18 ذوالحجہ کا دن اس اعتبار سے مسلمانوں کے لیے بڑا افسوسناک دن، پریشان کن دن کہ جس دن میں خلیفہ راشد، خلیفہ ثالث سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آج اسی مناسبت سے ہمارے اس جمعہ مبارک کا موضوع خلیفہ راشد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضائل، اوصاف، خلافت اور شہادت، اس کے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور آپ کی شخصیت پر ایک نظر دوڑائی جائے تو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار اوصاف جمیلہ کے حامل اور موصوف، ایسے اوصاف اور فضائل اور خصوصیات آپ میں نظر آتی ہیں کہ جو دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور مسلمانوں سے ممتاز اور نمایاں حیثیت سے
ہمیں نظر آتی ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و تحمل، صدق و صفا، کمال و شجاعت، حلم و بردباری، عفو و درگزر، نرم مزاجی، فتح و عصمت اور شرم و حیا کے ایسے لاجواب پیکر تھے کہ دنیا میں ان جیسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ صدقات و خیرات کرنے میں اپنی مثال آپ تھے۔ اسلامی وحدت اور مدینے کی حرمت کی خاطر آپ نے کلمہ گو فسادیوں کے خلاف تلوار نہ اٹھائی، جنگ نہ کی، اور خود پیکر صدق و صفا، زہد و ورع، صبر و رضا، امام عزم و استقامت بنے رہے، اور آپ نے آنے والے فتنوں کو بدور بازو نہیں روکا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک چھوٹے فتنے کو دباتے دباتے بڑے فتنے کا شکار ہو جائے، ایک چھوٹے نقصان سے بچتے بچتے مسلمان بڑے فتنے کے اندر گھس نہ جائیں۔ یہی وہ کمال تھا کہ جس کمال کی وجہ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہتی دنیا تک تاریخ سنہرے الفاظ کے اندر یاد رکھ رہی ہے اور رکھتی رہے گی۔ لیکن بعض شر پسند عناصر، بعض فتنہ پرور انسان لوگ، جماعتیں اور تحریکیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیچڑ اچھالتے ہوئے، آپ پر طعن و تشنیع کرتے ہوئے، آپ پر زبان درازی کرتے ہوئے، آپ پر مختلف قسم کے آرٹیکل اور مضمون لکھتے ہوئے دکھائی اور سنائی دیتے ہیں۔ اور یہ کام کوئی ان کا نیا نہیں ہے، یہ اپنے آباء و اجداد سے ہی مجبور ہے کہ ان کے بڑے وہ بھی انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم، انبیاء کرام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مخالف صف در صف لڑتے ہوئے، مخالفت کرتے ہوئے، ڈٹھائی اختیار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ صرف آج کے زمانے میں ہمیں نظر نہیں آتے، بلکہ ان لوگوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دین سے ہٹانے کے لیے، قرآن و سنت سے ہٹانے کے لیے ہر قسم کی کوشش، ہر قسم کی کاوش کی ہے۔ حتیٰ کہ بعض بد زبان اور بد لحاظ ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر لعن طعن کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ واضح دو ٹوک اعلان ہے، السابقون الاولون من المہاجرین، کہ اتباع صرف اللہ کے رسول کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی، اور تین ہی گروہ دنیا میں کامیاب ہیں۔ نمبر 1 مہاجرین کا گروہ، نمبر 2 انصار صحابہ کا گروہ، اور تیسرا وہ گروہ جو
اللہ کی رضا رحمت کے لیے ان دونوں کی اتباع کرتا ہے۔ انصاری صحابہ کرام کو بھی اپنا جگر گوشہ اور جان سمجھتا ہے اور اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے۔ مہاجرین انصار، مہاجرین صحابہ کرام سے بھی محبت کرتا ہے۔ گویا کہ کامیاب گروہ دنیا کائنات میں صرف 3 ہے، مہاجر صحابہ، انصار صحابہ اور قیامت تک آنے والے وہ تمام مسلمان مرد اور عورت جو قرآن و سنت اور صحابہ کرام کی اتباع اطاعت کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں۔ گویا کہ جن کی صحابہ سے محبت نہیں ہے ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات کر رہے تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ ثالث ہیں، اور آپ کی خلافت پر پوری امت کے علماء کا، صحابہ کرام رضوان اجمعین کا اجماع ہے۔ قرآن مجید ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جن مومنوں نے اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر مر مٹنے کی بیعت کی۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو جان لیا، پرکھ لیا کہ یہ دل کے سچے اور سچے ہیں، مر مٹنے کا پورا عزم لے کر بیعت رضوان کر رہے ہیں۔ فرمایا فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اللہ نے ان کے جذبے کو دیکھ کر، ان کے ولولے کو دیکھ کر، ان کی اس نیک خواہش کو دیکھ کر، مر مٹنے کی بیعت کو دیکھ کر، جان کا نذرانہ پیش کرنا، اس چیز کو دیکھ کر ان کے اوپر سکینت نازل کی، راحت عطا فرمائی اور ان کو فتح قریب عطا فرمائی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت رضوان کے متعلق ارشاد فرمایا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا انتم خیر اہل الارض، تم دنیا کائنات کا بہترین گروہ ہو، دنیا کائنات کے بہترین افراد ہو، وہ افراد جنہوں نے درخت کے نیچے رسول کائنات کے ہاتھ پر جان کی بیعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بھی نازل فرما دیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دی۔ گویا کہ بیعت رضوان میں شامل ہونے والے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اللہ کی رضا رحمت کے بھی مستحق اور مستحق ٹھہرے اور دنیا کائنات کے بہترین گروہ اور دنیا کائنات کے بہترین افراد کے اندر ان کا شمار ہوا، اور اس وقت تقریباً 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے، اور ساتھ سیدہ ام مبشر رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان فرماتی ہیں کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل النار انشاءاللہ، وہ گروہ جنہوں نے اس درخت کے نیچے
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں بیعت کی ہے، وہ کبھی بھی جہنم کی آگ کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ من اصحاب الشجرہ احد، کوئی ایک صحابی 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں کہ جو جہنمی ہو۔ اور نعوذ باللہ آج آپ کو کچھ ایسے بیانات سنائی دیے جاتے ہیں اور اسی طرح دکھائے جاتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دنیا کائنات کے تمام صحابہ کرام مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ، سوائے 3 صحابہ کے، سوائے چند ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، تمام صحابہ اپنی ایڑیوں پر پھر گئے۔ اور یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث میں فرما رہے ہیں، لا يدخل النار انشاءاللہ من اصحاب الشجرۃ احد، کوئی ایک صحابی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ الذین بایعوا تحتها، وہ صحابہ جنہوں نے اس درخت کے نیچے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور اس سے بڑھ کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ جب بیعت لی جا رہی تھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہذہ ید عثمان فضرب بہا علی یدی فقال ہذہ لعثمان، یہ ہاتھ میرا ہے اور یہ ہاتھ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ گویا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو سیدنا عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور پھر اسی ہاتھ سے بیعت لی۔ اور اسی بیعت کے متعلق آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہاتھ میرا ہے اور یہ ہاتھ عثمان کا ہے، اور ان تمام ہاتھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہاتھ ہے۔ یہاں ایک مسئلہ بتلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض علماء کرام، بعض خطبہ اس طرح کے واقعوں کو بیان کرتے کرتے یہ کفیت بیان کر جاتے ہیں کہ یہ ہاتھ میرا ہے اور اس کے اوپر صحابہ کا ہاتھ اور اس کے بعد سیدنا عثمان کا ہاتھ، اور پھر اس طرح کر کے کفیت بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس طرح کفیت بیان کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بندہ کفیت نہیں بیان کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ سے تشبیہ نہیں دے سکتا۔ بیان کر رہا تھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری فضیلت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے زندگی کے اندر ہی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کا لقب دیا ہے۔ گویا کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر ہی آپ کو شہید کا لقب دیا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسبت احد، جس وقت آپ احد کے اوپر تشریف فرما تھے، فرمایا احد ٹھہر جا، رک جا، اس لیے فَإِنَّ مَعَكَ نَبِيٌّ، تیرے اوپر آج رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات بابرکت
آپ کے اوپر تشریف فرما ہے، اور اسی طرح وہ صدیق ابو بکر صدیق بھی تیرے اوپر ہے، وہ شہیدان اور 2 شہید تیرے اوپر ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے ساتھ ساتھ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مبشرہ صحابہ کرام میں شمار فرمایا ہے۔ 10 مبشرہ وہ صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے، جن کو دنیا کے اندر جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے، دنیا ہی میں ان کو جنتی قرار دیا ہے، دنیا ہی میں اللہ کی رضا رحمت کا سرٹیفکیٹ ہمیشہ کے لیے عطا فرمایا۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، النبی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النبی فی الجنہ، اللہ کے نبی جنتی ہے، وابو بکر فی الجنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی فی الجنہ، عمر جنتی صحابی ہے، وعثمان فی الجنہ، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی صحابی ہے، وعلی فی الجنہ، سیدنا علی المرتضی جنتی ہے، وطلحہ فی الجنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے، والزبیر فی الجنہ، وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، وسعد فی الجنہ۔ یہ 10 مبشرہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جن کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی، ان میں سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ مسائل بڑے واضح ہیں، قرآن و سنت کی نصوص بڑی واضح ہے، احادیث بڑی واضح ہے، اس بات کا 2 ٹوک اعلان کرتی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے، صحابہ کرام اولئک حزب اللہ ہے، صحابہ کرام اولئک هم المفلحون ہے۔ کامیاب گروہ، کامران گروہ صحابہ کا گروہ ہے، فلاح پانے والا گروہ صحابہ کا گروہ ہے، اولئک هم الراشدون، سچے رشد و ہدایت کے مالک گروہ اگر ہے تو صحابہ کا گروہ ہے۔ انما المؤمنون، مومنوں کا گروہ صحابہ کرام کا گروہ ہے، جن کو اللہ نے دنیا میں اپنی رضا رحمت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ ان کے ایمان کے متعلق کیچڑ اچھالنا، ان کے ایمان کے متعلق شکوک و شبہات اٹھانا، ان کو گالی دینا، ان پر لعن طعن کرنا، ان پر تبرئے کرنا، یہ جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ بد نصیبی کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا رحمت کے سوا اور اللہ کی رضا رحمت سے محرومی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ اس فتنے کا شکار ہیں وہ اللہ سے ڈر جائیں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری قیامت سے پہلے قیامت آ جائے، تمہیں نہ آسمان اٹھائے نہ تمہیں زمین جگہ دے۔ اللہ کے رسول کے فرامین کا حیا ہم سب کو کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ایمان کی گواہی سب کو مل کے دینی چاہیے، اور گالی دینا تو بہت دور کی بات، لعن طعن کرنا تو بہت دور کی بات۔ یہ لوگ دن بدن فتنے میں بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ جو آدمی برائی سے باز نہیں آتا، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھائی سے باز نہ آئیں، وہ برائی بیان کرتے ہوئے نہیں تھکتے، ہمیں اچھائی بیان کرتے ہوئے نہیں تھکنا چاہیے۔ ان کے جنت کے جو سرٹیفکیٹ اللہ نے دنیا کے اندر صحیح ہیں کی روایات کے اندر، بخاری مسلم کی صحیح روایات کے اندر ان کو سرٹیفکیٹ عطا کیے ہیں، وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو سنانے چاہیے، تاکہ بھولے بھالے مسلمان ان فتنوں کا شکار نہ ہو، ان کی گمراہیوں کا شکار نہ ہو، ان کے شب و شتم کا شکار نہ ہو، صحابہ کے ایمان کے اوپر شک و شبہ کا شکار نہ ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، شرم و حیا کے پیکر، آج شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے،
बड़े भी छोटे मियाँ सो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, मर्द तो मर्द, औरतें भी बेहया हो चुकी हैं। हर साहिब के पास बेहयाई का एक पूरा आला और टीवी चैनल है। वो जलवत में भी खलवत में भी बेहयाई की चीजें देखता और लिटरेचर पढ़ता हुआ दिखाई सुनाई देता है। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हया के पैकर, और आप जैसा हया किसी के अंदर नहीं है। ऐसा हया कि खुद बाहया भी हया करे, ऐसा हया कि फरिश्ते भी उनके हया की पूरे तमगे उनको दें और उनसे भी शर्मो हया करें। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरहम उम्मती बी उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा रहीम शफीक इंसान अगर कोई है, सबसे बड़ा रहीम करीम कोई सहाबा कराम में है, तो वो मेरे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इन जैसा किसी के अंदर रहम दुनिया में है ही नहीं है। और इसी तरह वाशद्दुहुम फी अमरिल्लाह उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तबीयत में जलाल रखने वाले, तबीयत में कमाल रखने वाले, लोगों के लिए जालिमों के लिए नंगी तलवार बन जाने वाले, दीन इस्लाम को छतों के ऊपर कलमा हक को बयान करवाने वाले, अल्लाहु अकबर की सदाओं को बुलंद करवाने वाले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु को बंद कमरों से बाहर चौक चरस्तों में लाने वाले अगर कोई है तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हक को बातिल के दरमियान में तमीज करने वाली नंगी तलवार, जलाली तबीयत रखने वाले सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यही वजह है कि आपका लक़ब सैयदना उमर फारूक पड़ा कि जहां आप होते हैं वहां हक बातिल खलत मलत नहीं होता, हक सूरज की तरह चमकता हुआ वादे हो जाता है। वहां सही और गलत की तमीज करने की जरूरत नहीं रहती, वहां सही खुद चमकना शुरू हो जाता है कि ये सही है और ये गलत है, ये हक है, ये बातिल है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक एक जुमला भी सुनना बर्दाश्त नहीं किया करते थे। फौरन बोलते दानिया त्रिबुनों का या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल जो आपके फैसले को नहीं मानेगा, उमर की तलवार उसका फैसला करेगी, उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दिया जाएगा जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को नहीं मानेगा। फरमाया वाशद्दुहुम फी अमरिल्लाह उमर, दुनिया कायनात में दीन के मामले में अगर सख्त है तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हमारी चुदराहट का, हमारी वदारत का, हमारे बडेरेपन का, हमारे बड़ेपन का, हमारे कुंबे कबीले का उसी वक्त ही पता चलता है, उसी वक्त पता चलेगा कि जब चौधरी की चुदराहट अल्लाह के दीन के लिए चले, जब बड़े की वदारत अल्लाह के दीन के लिए चले, जब जगीरदार की जगीरी अल्लाह के दीन के लिए चले, वो अल्लाह के दीन के लिए अपनी जगीरदारी को इस्तेमाल करे, अपनी चुदराहट का सिक्का अल्लाह के दीन के लिए, कि मेरे होते हुए दुनिया कायनात के किसी बंदे के अंदर ये जुर्रत हासिल नहीं है कि हमारी मौजूदगी में कोई दीन के ऊपर आंच आने दे, हमारी मौजूदगी में कुरान और सुन्नत की तरफ कोई उंगली उठाए, हमारी मौजूदगी में कोई मैली आंख उठे, हमारी मौजूदगी में कोई जबान खुले, जबान काट के रख दूंगा, उंगली को तोड़ के रख दूंगा, गर्दन को जला के काट के राख करके रख दूंगा। तो मजा आया कि चुदराहट है, मजा आया कि वदारत है, मजा आया कि सदारत है, मजा आया कि डंडे वाला है, मजा आया कि जोर वाला है, मजा आया कि बड़ा जोरे बाजू वाला है। आपके जोरे बाजू का, आपकी चुदराहट का, आपकी जगीरदारी का, आपके वडेरेपन का दीन को क्या फायदा? दीन के लिए भी अपनी ताकत को मुंजमद करो, इत्तेफाक से रहो, इत्तेहाद से रहो, प्यार मोहब्बत से रहो। काफिरों के लिए नंगी तलवार और मुसलमानों के लिए नरम गुलजार बन जाओ, प्यार मोहब्बत की बातें करो। हम लोग अपनों के लिए गरम और दूसरों के लिए नरम, और ये शरफ
اور یہ فضل اللہ نے آپ کے علاقے کو دیا تھا، اور ہے بھی چند لوگوں کے اندر ابھی بھی ہے کہ جنہوں نے پورے علاقے کے اندر توحید کا ڈنکا بجایا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا سکہ چلایا ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہو کے توحید کے لیے کھڑا ہوتا ہوا، علم اٹھاتا ہوا دکھائی سنائی دیتا تھا، تاریخ اس کی گواہ ہے۔ اور ایک محلہ اور علاقہ نہیں، پورے پنجاب میں اس علاقے کا پورا بھرم اور دھرم تھا کہ یہ بڑے توحیدی ہیں۔ اور اللہ سے پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری طبیعتوں کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق نرم گوشہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید کے لیے، کلمہ حق کے لیے، قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے سرگرم ہو کر میدان کارساز میں، میدان عمل میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آدھا ہی اس طرح کا ماں نے لال جنا ہوتا ہے، ایک آدھا مرد مجاہد اور مرد حر ہوتا ہے جو کسی توحیدی بھائی کے متعلق اس کو اشارہ کر دیا جائے، تکلیف دے دی جائے یا اسے شہید کر دیا جائے، تو اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے علامہ ابتسام الہی ظہیر اور دیگر بڑے ائمہ کرام اور اسی طرح قائدین، وہ جس وقت میدان کارساز میں آتے ہیں تو پورے فیصلہ آباد میں کوہرام مچ جاتا ہے کہ اللہ کے شیر آئے، اللہ کے بہادر آئے، اللہ کے مرد مجاہد آئے۔ اس طرح کے شیر تھے اور شیر ہیں، ہمیں بھی ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بات چلتے چلتے ان بھائیوں کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ جن بھائیوں نے، ہم نے اللہ کے راستے میں عید والے دن جانوروں کو ذبح کیا اور جانوروں کو قربان کیا اللہ کی توحید کی خاطر، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین پڑھتے ہوئے، لیکن ان بھائیوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کہتے کہتے جرم یہ تھا کہ غیر اللہ کے لیے قربانی حرام ہے، اور ہم ڈنکے کی چوٹ برملا کیمرے کی آنکھ کے سامنے کہتے ہیں کہ اللہ کے غیر کے لیے قربانی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، کل بھی حرام تھی، آج بھی اور آئندہ کل بھی حرام ہوگی۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کا مطلب یہی ہے۔ اور اس میں کوئی وہابی سنی دیوبندی کا فتنہ نہیں ہے، سارے مسلمانوں کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے، سوائے چند جاہل لوگوں کے کہ قربانی غیر اللہ کے لیے بھی چلتی ہے اور لگتی ہے۔ قربانی صرف اللہ کے لیے ہے۔ جس آدمی کا یہ عقیدہ ہے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور گواہی دو، قربانی صرف اللہ کے لیے ہے، قربانی صرف اللہ کے لیے اور غیر اللہ کے لیے قربانی حرام ہے۔ اور اسی طرح بات چل رہی تھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، واسطکم حیان، ان میں سب سے سچا حیا کے اعتبار سے، سب سے سچا حیا کے اعتبار سے اگر کوئی ہے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ با حیا کہ جن کے حیا کے متعلق فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول، معروف قصہ ہے، لمبا چوڑا قصہ ہے، مختصر بیان کرتا ہوں کہ ابو بکر آئے، پنڈلی ننگی تھی، اسی طرح بیٹھے رہے، عمر آئے، اسی طرح بیٹھے رہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فوراً اپنے کپڑے کو سمیٹا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، میرے بابا ابو بکر آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، باتیں کی، عمر آئے، اسی طرح بیٹھے رہے، باتیں کی، عثمان آیا اپنے پنڈلی سے، جو جائز تھا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، جائز تھا، پنڈلی ننگی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عثمان آیا اپنے پنڈلی کو ڈھانپ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی لفظ بولے تھے، کیا؟ کہ جس سے عرش کے فرشتے حیا کرتے ہو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے حیا کرتے ہیں، کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح بیان فرما دی کہ دنیا کائنات میں سب سے بڑے با حیا اگر ہے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ وصف جسے مل گیا سو مل گیا. ہر آدمی کے نصیبے میں اسے اس طرح کے اوصاف نہیں ہے. اور ہم لوگ تو ہیں کہ آدھے آدھے کپڑے، پہلے ہم نے کہا کہ قمیض کپڑے پورے پہنو، یہ بات نہیں آئے، چھوٹی شرٹوں میں آئے، پھر آدھی شرٹوں میں آئے، پھر آدھی قمیض اور شلوار کے ساتھ. اب کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ کوئی ایک چیز کے اوپر اتفاق کر کے دیکھو، رسول کائنات کے دین سے نکلو گے تمہیں رہنے کے لیے جگہ کوئی نہیں ملے گی، سکون کے لیے کوئی لمحہ نہیں ملے گا. کپڑوں سے جوڑ ننگا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود انہیں کوئی سکون اور چین نہیں ہے. ان کے دل بھی اندھیر کوٹری بن گئے، ان کی راتیں بھی سیاہ بن گئی، ان کی راتیں بھی ڈوب لے مرنے والی بن گئی، اور ان کے دل بھی ان کو ڈوب لے کے مرنے والے بن گئے. حیا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. وہ لوگ جو بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں یا بے حیائی کو نشر و اشاعت کرتے ہیں، بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ دنیا میں بھی ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے اور آخرت میں بھی ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے. اور یہ ہمارے سوشل میڈیا اور میڈیا میں جو مسائل اور سسٹم لگے ہوئے ہیں، چینلوں کے اندر ہر مشہوری کے اندر عورت ہے، ہر سائن بورڈ کے اندر عورت ہے، ہر پروگرام میں عورت ہے، ہر جاب میں عورت ہے، ہر فیلڈ میں عورت ہے، اور وہ بھی ایک پورے خاص حیض کفیت اور لباس کے ساتھ. سیدنا عثمان کی سیرت پڑھو تو حیا بھی سیکھو، با حیا بننے کی کوشش کرو، اپنی اولادوں کو حیا سکھاؤ. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو آخرت کا، جہنم کا، کل صراط کا نہیں، قبر کا بھی نام ہی آتا ہے. قبر کا نام آتا ہے تو ہزاروں قطار رونا شروع ہو جاتے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا معاملہ مہاجرہ ہے؟ آپ جنت جہنم کے تذکرے سے کبھی پریشان نہیں ہوتے، لیکن قبر کا معاملہ آتا ہے، لیکن تو قبر کے معاملے میں قبر کے نام سے آپ ہزاروں قطار رونا شروع ہو جاتے ہیں. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ان القبر اول منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جو اس سے کامیاب ہو گیا آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا، پل صراط سے بھی کامیاب ہو جائے گا، حشر محشر کے میدان سے بھی کامیاب ہو جائے گا، حساب کتاب سے بھی کامیاب ہو جائے گا. لیکن ہر مسئلے میں کچھ گمراہ لوگ ایسے ہیں، جس طرح کچھ ایک ٹولہ صحابہ پر لام تان کرنا شروع ہو گیا، اسی طرح ایک گروہ ایسا ہے جو قبر کے عذاب کا مستقل منکر ہو گیا. قبر کوئی بات نہیں ہے، قبر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو قرآن و سنت سے ثابت کیا جائے. قبر عام ایک گڑھا ہے، قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ. میں نے آخرت کے سخت سے سخت ترین مناظر دیکھے ہیں، لیکن قبر کے سخت منظر سے مجھے کوئی سخت منظر نظر نہیں آیا. قبر بھیج کے رکھ دیتی ہے، قبر تو اس کو بھی توڑ مروڑ کے رکھ دیتی ہے جس کی وفات پر اللہ کا عرش جنبش میں آ جائے، اللہ کا عرش ہل جائے. سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت دنیا فانی سے رخصت ہوئے، اللہ کا عرش ہل گیا، اللہ کا عرش ہل گیا. اتنے نیک صحابی، لیکن جس وقت قبر میں رکھا گیا، قبر نے ان کو بھی ایک دفعہ بھیجا. قبر ایک دفعہ بھیجتی ہے. اللہ کی پناہ، ہم تو کسی سخت مرد کے ہاتھ کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم تو کسی لاٹھی کو، لوہے کو برداشت نہیں کر سکتے. قبر جس وقت ملتی ہے تو دائیں پسلیاں بائیں طرف اور بائیں پسلیاں دائیں طرف ہو جاتی ہیں. اور ایک ایسا ظالم بھی تھا کہ جو اس طرح بسیدہ ہڈی بازار میں لے کے پکڑ کے آوازیں لگاتا جاتا
وضرب لنا مثلا قال من یحیی العظام وہی رمیم. اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں. کون ہے جو اس بسیدہ ہڈی کو زندہ کرنے والا؟ نبی محمد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مرنے کے بعد ہڈی کو زندہ کرے گا. بازار میں لہراتا جاتا امیہ بن خلف اور لوگوں کو گمراہ کرتا جاتا کہ اس ہڈی کے بعد اب دوبارہ انسان کے ہونے کا کوئی یقین کر سکتا ہے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تو آپ کے یہ پوروں کو بھی سیدھا کر کے رکھ دیں گے. اور اس کے بعد بڑی سادہ طبیعت، نیک مزاج طبیعت رکھنے والے امام حسن بصری رضی اللہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ رأیت عثمان قائلا فی المسجد، میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ایک چادر اوڑے ہوئے مسجد کے اندر سادہ مزاج طبیعت کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں. اور وہ امیر المومنین، اس وقت وہ وقت کے حاکم تھے، امیر المومنین تھے، خلیفہ راشد تھے. ہمارے مسلمان حکمرانوں کو ان کو فالو کرنا چاہیے، ایسے خلفاء کو اپنا ہیرو بنانا چاہیے. کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی سیکورٹی نہیں ہے، کوئی لمبے چوڑے اخراجات نہیں ہے، کوئی لمبے چوڑے وسائل کا خرچ نہیں ہے. ہمارے حکمران، معاف کرنا، کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو اس مسئلے کا شکار نہ ہو. بھئی سیکیورٹی اپنی جگہ، لیکن کھانا کوئی ایسی بڑی مجبوری نہیں کہ جس کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے جائیں. آپ سواری لے لو، لیکن ایسی سواری جس سے مسلمانوں کی معیشت کو تباہی ہوتی ہو. پچھلی حکومتوں کے متعلق اور آپ اس حکومت کے متعلق سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. سادہ مزاج ہوتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینٹ کے اوپر سر رکھ کے لیٹ جاتے، درخت کے نیچے لیٹے ہوتے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وقت کا امیر حاکم حکمران کون ہے. فلسطین کو جس وقت فتح کیا، غلام سواری کے اوپر تھے اور امیر المومنین لگام پکڑ کے مہاٹ پکڑ کے جا رہے تھے. کافروں نے دیکھا اور انہوں نے اپنی طریق کے اندر یہ پڑھا تھا کہ ایک آدمی آئے گا، خلیفہ وقت آئے گا جو اس مسجد اقصی کو فتح کرے گا، اور اس کی یہ علامت. ایسے بھی حکمران ہوتے ہیں. ہمیں ان لوگوں کو فالو کرنا چاہیے، ان کی اتباع کرنی چاہیے. اور پھر قرآن سے ایسا تعلق، ہر ہفتے میں قرآن مجید مکمل کر لیا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کا مصداق بنتے تھے. اور آج کل تو ہمیں سورۃ اخلاص پڑھنی نہیں آتی، ہمیں سورۃ کوثر پڑھنی نہیں آتی. وقت کا حکمران ہو اور اسے سورۃ اخلاص نہ آئے، وقت کا حکمران ہو اسے سورۃ اخلاص نہ آئے، وقت کا حکمران ہو اسے نماز نہ آئے. ان سے نہیں، اپنے حال پہ رو کے دعا کرو کہ یا اللہ ہم ہی برے ہیں کہ جس وقت انتخاب کرتے ہیں اس وقت اپنے جذبات کو سنبھال نہیں پاتے. اس وقت ہمیں نہیں پتا چلتا کہ نیک کون ہے، بد کون ہے، مرضی کون ہے، مشرک کون ہے، موحد کون ہے، توحید پرست کون ہے. چھوڑو اس بات کو کہ کون جیتے کون ہارے. آپ تو اللہ کے ہاں نہ ہارو، اللہ کے ہاں جیتو. جو دین کے لیے بہتر ہو، ملک کے لیے بہتر ہو، سب کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. کوئی آدمی نبینا نہیں ہے، کسی کی آنکھ میں جھول نہیں ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے اسلام لائے ہر روز غسل کیا کرتے تھے. ہر روز غسل کرنا بڑا مشکل کام، وقت کم ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی 8 دفعہ جنت کی بشارت دی ہے. حتیٰ کہ ایک وقت میں تو فرمایا کہ عثمان آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرے، عثمان پھر بھی جنتی ہے. کون دنیا کا ایسا فرد و بشر، مرد و خواتین میں سے کوئی ایسا مرد یا عورت ہے جس کے متعلق کہا جائے آج کے بعد تم کوئی عمل نہ کرو، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں ہے، پھر بھی جنتی ہو. لیکن اس کے باوجود ان کی حالت کیا ہے کہ ہر وقت اللہ کے حضور سر وجود ہو کے روکتے رہتے. اور غزوہ تبوک کے متعلق آتا ہے
آپ نے اپنی جان کا نذرانہ بھی اللہ کے ہاں پیش کیا, اپنے مال کا نذرانہ بھی اللہ کے ہاں قبول فرمایا, اور مال کو بھی اللہ کے راستے میں عطا کیا. صرف غزوہ تبوک کے اندر 1000 اونٹ اللہ کے راستے میں بما ساز و سامان صدقہ کیے. کون ایسا آدمی ہے؟ ہم تو 2-4 ہزار مسجد کو دے کے 10-20 ہزار مسجد کے اوپر دے کے مسجد کے اوپر احسان جتاتے ہیں. مسجدوں کو دو تو بھول جایا کرو, مسجدوں اور مدارس کو دو, اللہ کے راستے میں دو تو بھول جایا کرو. اس طرح کی چیزیں نہیں, بلکہ کوشش کرو کوئی نہ کوئی در و دیوار, کوئی الماری, کوئی صف, کوئی مسجد کی چیز وہ آپ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ اس کو بنوا دے, لگا دے. اور اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معاشرتی کام کیے ان میں سے میٹھے پانی کا کنواں, میٹھے پانی کا کنواں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ کنواں خریدے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. پیسے روپے کی پرواہ نہیں کی, فرمایا فلہ الجنہ فحفرہا عثمان. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. چولستان ہو یا اس کے طرح کے علاقے ہوں جہاں پانی, ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہو, مساجد میں تو ہر وقت ٹھنڈے پانی کا ایک کولر یا چھوٹا یا بڑا ہر وقت موجود ہونا چاہیے تاکہ نمازی حضرات ٹھنڈا پانی پی کے ٹھنڈے سانس بنے, دعا دیں. امام حاکم تھے, ان کی بیماری جا رہی تھی, بڑے بیمار ہو گئے, بڑے بیمار ہو گئے, اتنے بیمار کہ زندگی موت کی کشمکش میں چلے گئے. لوگوں نے دعا کی لیکن بیماری جان ہی نہیں چھوڑ رہی. ایک عورت, نیک عورت جو اس کی وجہ سے دیندار بنی تھی, اس نے جس وقت دیکھا تو دعا کی, اللہ کے حضور دعا کرنے کے بعد, اللہ کے حضور دعا کرنے کے بعد رات کو سوئی. اللہ نے خواب دکھایا کہ امام حاکم کو کہو کہ مسلمانوں کے لیے کسی جگہ پانی کا انتظام کروا دو. جس وقت مسلمان اس کنویں سے پانی پیئیں گے, پانی لے کر وضو کریں گے, پانی لے کر غسل کریں گے, پہلے پانی پیتے ہی, نہاتے اور وضو کرتے ہی اللہ تیری ساری بیماریوں کو صاف شفاف کر دے گا. انہوں نے اس طرح خواب سنایا. امام حاکم نے پانی کا انتظام کروایا. پانی کا انتظام ہوتے ہی ساری بیماری جڑوں سے ختم ہو کے رہ گئی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے میٹھے پانی کا انتظام کروایا, اور پھر بڑے بڑے لشکر اکیلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تیار کرواتے رہے. ایک وقت تو یہ تھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے مسکرا رہے تھے. آپ کے مال کو کبھی الٹ پلٹ کرتے کہتے کہ عثمان جنتی ہیں, اور آج کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے تو پھر بھی جنتی ہے. لیکن ان ظالموں نے اس کے باوجود کہ آپ اپنی ذات کے اعتبار سے ایک نمونہ, لیڈر ہونے کے اعتبار سے نمونہ, قائد خلیفہ ہونے کے اعتبار سے نمونہ, گمراہ لوگوں نے, فتنہ پرور لوگوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخرکار مظلومانہ طور پہ شہید کر دیا. اور قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتے پڑھتے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور ساتھ یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ میں تیرے سے دعا گو ہوں کہ امت محمد کو اتفاق اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما, اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما. یہ آخری دعا تھی. قرآن کے اوپر, قرآن مجید کے پہلے پارے کے اوپر خون کا فوارہ چھوٹا, اور اسی طرح سر قرآن مجید کے اوپر آیا. قرآن بھی گواہی دے گا, قرآن کے الفاظ بھی گواہی دیں گے کہ دنیا کائنات میں مظلوم شہید ہے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 18 ذو الحجہ کو مظلوم شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے فضائل کو یاد رکھ کے ان کے فضائل کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کی شخصیات جیسے ان کو ہیرو بنا کے اپنے بچوں کو ان کی تباہ کروانے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی ولی من اللہ جزاکم اللہ خیرا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. زندگی شعور سے. الحکمہ انٹرنیشنل.